غالب صاحب، کچھ دنوں پہلے ہم اپنے ایک مخلص دوست جن کو لوگ پیار سے غالب کہتے ہیں کے ساتھ بازار میں بیٹھے چائے کی چسکیوں کا مزہ لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ ہاں صاحب، وہ بھی ہماری طرح ایک شاعر ہی تھے، بلکہ مشاعروں میں اکثر دیکھے اور سنے جانے والے شاعر، جن کا ترنم رفیع صاحب سے ذرا کم اور انداز بیاں دلیپ صاحب سے کچھ مختلف۔ ان کی شاعری کے کیا کہنے، باتوں ہی باتوں میں فرمانے لگے، یار لاک ڈاؤن کے دنوں میں میرا زیادہ وقت فیس بک پر ہی گزرتا ہے۔ لوگ کیسی کیسی شاعری کرنے لگے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر۔ میں نے کہا اچھا؟ فرمایا ہاں بھائی، لوگ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، اچھی اور بری شاعری اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی ہے۔ میں نے کہا وہ تو ہے۔ فرمانے لگے اب میری ہی شاعری دیکھ لو، روز صبح ایک تازہ غزل پوسٹ کرتا ہوں اور شام تک ان تمام اصحاب کے کمنٹس مجھے آ جاتے ہیں جن شعراء اور لوگوں کی پوسٹ پر میں تواتر سے بھرپور داد دیتا رہتا ہوں۔ میں نے اپنے مخلص دوست سے کہا یار واقعی اس بات سے تو لگتا ہے تم بھی معیاری اور صفحے اول کے شعراء کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو۔ یہ سن کر کہنے لگا ہاں وہ تو ہے، اللہ نے خوب عزت سے نوازا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ غالب صاحب کو ایک زوردار کی چھینک آئی اور چھینکتے ہوئے کہنے لگے دیکھو صحیح کہا تھا نا میں نے، ورنہ چھینک نہیں آتی۔ پھر کیا تھا، ایک کے بعد ایک مسلسل 5 منٹ تک غالب صاحب کو چھینک آتی رہی۔ جب ذرا سی چھینک رکی تو فرمانے لگے کرونا کے سمے اتنی چھینک آنا بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ سنا ہے نا، فون پر سردی کھانسی اتوا چھینک آنے پر ترنت کسی قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال سے سمپرک کریں۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے دوا کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اتنا کہتے ہوئے فون اوپر اٹھایا اور فون میں کچھ لکھنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ حضرت کس کام میں مصروف ہو گئے۔ سوچا کوئی اہم بات یاد آ گئی ہوگی یا کوئی نیا شعر ہی ہو گیا ہوگا جو یوں لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ 2 منٹ لکھنے کے بعد 3 منٹ تک فون کی اسکرین کو لگاتار دیکھتے رہے اور کچھ ہی پل میں ان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ حضرت مسکرا رہے ہیں تو لگا اب مناسب وقت ہے یہ پوچھا جائے کہ کہاں مصروف ہو گئے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو اتراتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے لگے میں نے کہا تھا نا کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی فیس بک پر اپنی طبیعت کی ناسازی کی ایک چھوٹی سی پوسٹ لگائی تھی اور دعا کی درخواست کی تھی۔ اب دیکھو ان حضرات کی دعاؤں کے کمنٹس مجھے دھڑا دھڑ آنے لگے جن کی پوسٹ پر میں تواتر سے کمنٹ کرتا رہتا ہوں۔ یہ سن کر میں 2 پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا اور پھر میرے منہ سے ایک زوردار کا قہقہہ پھوٹ پڑا اور پھر میں بہت دیر تک ہنستا رہا۔